السلام علیکم، اعظم ملک صاحب کے ساتھ میں ہوں حسین رضا۔ آپ دیکھ رہے ہیں اورا ڈیجیٹل۔ ملک صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی بہترین حسن صاحب، بہت شکریہ۔ ملک صاحب ریجن میں ایک لیٹسٹ پروگرس ہوئی ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش آپس میں قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے یہ حسن صاحب دیکھیے، یہ بڑی اہم پیش رفت ہے اس خطے میں۔ 2010 میں آخری دفعہ جو تھا وہ مذاکرات ہوئے تھے پاکستان اور بنگلہ دیش کے۔ 1971 میں جب مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بنا تھا تو بہت سارے معاملات جو تھے وہ کھٹائی میں پڑ گئے۔ دونوں ممالک کے درمیان جو مذاکرات تھے اور جو تعلقات تھے وہ کوئی بہت زیادہ آ، آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ برادرانہ نہیں رہے، چونکہ بنگلہ دیش کا ایک روایتی موقف رہا ہمیشہ سے۔ وہ کہتا ہے کہ جی ایک تو پاکستان 1971 کے واقعات کے اوپر معافی مانگے، اور دوسرا وہ نہ صرف معافی مانگے بلکہ تقریباً وہ جو ڈیمانڈ کرتا ہے وہ 4.52 ارب ڈالر کی ڈیمانڈ کرتا ہے۔ معافی بھی مانگے، جیسے اکثر ہوتا ہے کہ آپ معافی مانگیں اور اس کے اوپر ہر جانا پہ۔ تو 2010 کے بعد یہ مذاکرات نہیں ہو پائے تھے۔ سینا واجد صاحبہ جو تھی وہ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم بن گئی۔ سینا واجد صاحبہ جو تھیں وہ بڑی سخت گیر پرائم منسٹر رہی۔ ان کے دور میں پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے والے یا جن کا پاکستان کے ساتھ تعلق تھا انہیں بڑی کڑی آزمائشوں سے علامت ہوئی۔ بہت سارے عمر قید دی گئی؟ ایسے بزرگ رہنما تھے جن کو عمر قید دی گئی، کئیوں کو سزائے موت دی گئی، اور ملک کے اندر جو ہے وہ پاکستان بنگلہ دیش کے اندر پاکستان کا نام لینا ایک گناہ کبیرہ ہو چکا تھا۔ جو نام لیتا تھا وہ پھر اس کو سزا ہوتی تھی۔ دیکھیے جی، سابق وزیر اعظم حسینہ واجد صاحبہ کی برطرفی اور جلا وطنی کے بعد اب جو ہے وہ عبوری رہنما جو ہیں بنگلہ دیش کے محمد یونس صاحب، ان کے ساتھ جو ہے آج جب ہم بات کر رہے ہیں تو بنگلہ دیش میں جو ہے وہ مذاکرات ہوئے ہیں ڈھاکہ میں۔ ان کے سیکرٹری خارجہ اور ہمارے سیکرٹری خارجہ جو ہیں آمنہ بلوچ، انہوں نے شرکت کی ہے۔ تو دیکھیں یہ مذاکرات کا ہونا دونوں ممالک کے لیے بڑا ہے۔ دیکھیں 1971 کے بعد بنگلہ دیش نے بڑی پروگرس کی، بڑی غربت میں بھی رہے، انہوں نے بڑا کٹھن وقت بھی دیکھا، لیکن پھر بنگلہ دیش نے اپنی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے ایسی ریفارمز کیے، ٹیکس سسٹم اتنا بہترین کیا۔ وہ ڈھاکہ جو کبھی گندگی والا شہر ہوا کرتا تھا، آج آپ ڈھاکہ جا کے دیکھیں، آپ کو ڈھاکہ کی لک جو ہے وہ کسی ماڈرن سٹی جیسی نظر آتی ہے۔ تو وہاں پہ آپ کو پتہ ہے ڈھاکہ میں کوئی کپاس نہیں ہوتی، کوئی کاٹن نہیں ہوتی، لیکن بنگلہ دیش جو ہے وہ بہت زیادہ کاٹن اور دیگر جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے اس کو ایکسپورٹ کرتا ہے، اور دنیا میں بڑے بڑے برانڈ کی جو فیکٹریز ہیں وہ بنگلہ دیش۔ ہاں جی، کیونکہ ٹیکسٹائل وہاں شفٹ ہوئی تو اس کی وجہ یہ ہے جب آپ ٹیکس فری سوسائٹی بناتے ہیں یا جو ٹریڈرز ہوتے ہیں ان کو ایک سیف زون دیتے ہیں جہاں پر وہ آئیں کاروبار کریں، ٹھیک ہے، تو جو ٹریڈر ہوتا ہے اس کو بیسیکلی ایک انوائرمنٹ تو چاہیے ہوتا ہے کہ جہاں پہ الیکٹریسٹی کے ٹیرف کم ہو، جہاں پر اسے سہولیات ہوں، اس کی لائف تھریٹ نہ ہو، ایسی سہولیات لے کر وہ کاروبار کو گرو کرتا ہے۔ تو بنگلہ دیش نے یہ کاروبار بڑا گرو کیا۔ تو اب جو حالیہ مذاکرات ہوئے ہیں دونوں ممالک کے درمیان بری رہنما محمد یونس کے اس دور میں، تو سینا واجد صاحب جیسے ہم پہلے ذکر کر رہے تھے، انہوں نے بڑا کڑا وقت جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ، ان کو کڑا کو آپ یہ سمجھیں کہ ان کو بڑا برا وقت دیا جو پاکستان کے حامی تھے۔ آپ کو جیسے ہم بتایا سزائے موت، عمر قید، جلا وطنی اور پتہ نہیں کیا کیا۔ تو اس وقت دونوں ممالک کے درمیان زراعت، تجارت اور ٹیکسٹائلز میں دیگر جو چیزیں ہیں اس کے اوپر مذاکرات ہوئے ہیں۔ دونوں ممالک نے اس چیز کے اوپر بھی بات کی ہے کہ ویزا پالیسی دونوں ممالک کے لیے اس کو ذرا سافٹ کیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حسینہ واجد صاحبہ کی برطرفی اور جلا وطنی کے بعد وہ چونکہ بھارت میں مقیم ہیں، تو بنگلہ دیش کے ایک اصولی موقف ہے کہ حسینہ واجد کو واپس کیا جائے۔ اس لیے آج کل بنگلہ دیش کے اور بھارت کے جو تعلقات ہیں وہ کو آئیڈیل نہیں ہیں۔ اس لیے بھارت نے بنگلہ دیشی جو سٹیزن ہیں ان کی جو ویزا پالیسی ہے وہ سخت کر دی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ کنٹری ایسا ہے جو جس کا سب سے زیادہ بارڈر بھارت کے ساتھ لگتا ہے، تو ہمیں اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں یہ مذاکرات بڑے اہم وقت میں ہوئے ہیں، اور دونوں ممالک کے درمیان ظاہر ہے ہم تو اسے ہمیشہ سے اپنا ہی بھائی سمجھتے آئے ہیں اور اب بھی سمجھتے ہیں، تو یہ بڑا اہم ہے۔ ظاہر ہے اس حقیقت کو بھی اب ایکسیپٹ کرنا ہے کہ وہ ایک علیحدہ ملک ہے۔ ہاں بالکل۔ وہ ایک علیحدہ ملک ہے، انہوں نے ترقی کی ہے ماشاءاللہ، اور بھی کر رہے ہیں، ہمارے مسلمان بھائی ہیں اسی طرح سے ترقی کریں، ہم بھی کریں گے۔ تو جو سفارتی تعلقات کی بحالی ہے وہ دونوں ممالک کے درمیان بڑی اہم ہے، اور اس سے خطے میں
دونوں ممالک کے لیے واضح جو ہے مثبت اشارے آئیں گے. دونوں کی جو اکانومی ہے اس میں گروتھ ہوگی، نہ صرف بنگلہ دیش میں بلکہ پاکستان. آپ کو پتہ ہے بہت سارے پاکستانی تاجر جو ہیں وہ بنگلہ دیش میں ان کی فیکٹریز ہیں. ہو گئی چیک پاکستانی تاجر بہت سارا شفٹ ہے، بہت سے بزنس مین شفٹ ہوئے. دیکھیے وہ اللہ کرے کوئی انتبانی اور آر ایس ایس وہ جو اس کے جو ان کا بیسک پوائنٹس ہے نا کہ جی معافی مانگیں اور $4.25 ہرجانہ ادا کریں، یہ ہوتی ہے چیزیں. وہ مطلب ظاہر ہے وہ اپنے جس طرح ہم مقبوضہ کشمیر سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، لیکن اس کے باوجود کبھی نہ کبھی بھارت سے تعلقات اچھے ہو جاتے ہیں، کبھی برے ہو جاتے ہیں. اچھا کیا ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہرجانہ پے کریں؟ دیکھیے یہ ان کا پہلے دن سے 71 کے بعد سے اور کا ایک سٹانس ہے کہ جی آپ معافی مانگے. ہم یہ کہتے ہیں جی ہم کس بات کی معافی مانگے، کس بات؟ ہم تو ایک تھے. آر ایس ایس کے پیچھے تو آپ پہ ہاں وہ تو آپ گئے نا، ہم تو نہیں گئے نا. ہفتے بانی آپ نے ڈیولپ آپ نے ڈیولپ کی، ان کو جگہ آپ نے دی، سب کچھ تو آپ نے کیا. بھائی ہم کس چیز کی معافی مانگیں؟ ہم تو بچانے گئے اور پھنس گئے. معافی تو آپ مانگیں نا، معافی تو آپ مانگیں کہ آپ ہمارا حصہ تھے اور آپ نے ہمیں دھوکہ دے کر خود ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بنا لی، اور ہمارے کئی جو 90,000 جوان تھے ان کو آپ نے قیدی بنا دیا. ٹھیک ہے ہاں ایگزیکٹلی. دیکھیں نا. اور ابھی تک ہمارا مذاق اڑتا ہے اور یہ نہیں پتا کہ کس وجہ سے لوگ دیکھتے ہی نہیں اور صرف یہ کہتے ہیں کہ کیا جی ہم تو بنگلہ دیش کو بچانے گئے، یہاں سے بچانے کی آگے راستہ بند نکلا. دیکھیں خیر وہ لانگ اسٹوری، اس پر کبھی پھر بحث کریں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں لیکن ملک صاحب اس پہ بحث ضرور کرنی ہے ہمیں. ایک دفعہ ہم نے اس ٹاپک ضرور ڈسکلوز کرنا ہوتا کہ لوگ جو بڑا غلط فہمی کا شکار ہے اس بارے. دیکھیے موجودہ جو صورتحال ہے اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی، جیسے میں نے پہلے کہا، اہم پیش رفت ہے، اور ہم دعا گو ہیں کہ دونوں ممالک کے درمیان جو تعلقات ہیں سرد مہری کا شکار تھے 2010 کے بعد، اب وہ ایسا ایسا ایک بہتری کی طرف جا رہے ہیں. چلیں ملک صاحب یہ تو ہوئی ہماری بات دوستی. اچھا دنیا میں کئی دشمنیاں بھی چل رہی ہیں اور اٹامک وار اور سم تھنگ لائک دس کہ ہم حملہ کر دیں گے، نہیں کریں گے، یا 26 جنوری کو کریں گے، 26 فروری کو کریں گے. اینی وے اسرائیل ایران پہ حملہ کرنا چاہتا تھا، ٹھیک ہے، جو کہ ٹرمپ نے انٹروین کر کے رکوا دیا. لیکن ٹرمپ نے ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ رکوایا نہیں گیا، ٹھیک ہے، اگر تہران ہمارے ساتھ معاہدے پہ آتا ہے، ٹھیک ہے، تو ویل اینڈ گڈ، ادروائز ہم اسرائیل کو دوبارہ سے کھلا ہاتھ دے دیں گے. آپ کی اس پہ کیا خبر ہے آج کل؟ دیکھیں حسن صاحب، اس پہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ روم کے اندر جو ہے وہ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں. جو ایرانی وزیر خارجہ ہیں عباس اراغچی اور جو صدر ٹرمپ کے خصوصی ایلچی ہیں اسٹیو وٹکاف، ٹھیک ہے، یہ دونوں مذاکرات کریں گے آئندہ آنے والے دنوں. ٹھیک ہے، یہ ٹرمپ کی ایلچی ہیں جی یہ ٹرمپ کے ایلچی ہیں، اسٹیو وٹکاف خصوصی ایلچی ہیں جو جو یہ اس سے ان کی شمولیت نہیں ہے. نہیں یہ دیکھیں وہ مذاکرات، یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں یہ امریکہ اور ایران کے درمیان بڑے عرصے سے، آپ کو پتہ ہے، کبھی صدر ٹرمپ صاحب کے پہلے دور میں بھی یہ مذاکرات ہوئے تھے، اور ان مذاکرات کے بعد دونوں طرف سے برف پگھلی تھی. لوگ اب دوبارہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ آئے ہیں، تو اس وقت عمان، روس اور اٹلی کا بڑا اہم کردار ہے ان مذاکرات کے حوالے. اچھا دیکھیں یہ مذاکرات اس وقت ہوئے جب اسرائیل نے اپنی ایک اسپیشل فورس کے ذریعے ایرانی جو جوہری تنصیبات تھی ان کے اوپر حملے کے لیے ایک پلان ترتیب کیا، جس میں کمانڈوز تھے، جس میں ان کا جو ایئر اسٹائل وہ تھا، اور جس کے اندر ان کے خصوصی دستے تھے جنہوں نے اس میں حصہ لینا تھا. اور اس کا مقصد یہ تھا کیونکہ جو انٹرنیشنل ایجنسی ہے IAEA، اس نے خبردار کیا تھا کہ ایران جو ہے وہ جوہری ہتھیار بنانے کے بالکل قریب ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اسرائیل نے ایئر اسٹرائک اور دیگر زمینی دستوں کے ذریعے ایرانی جو جوہری تنصیبات تھیں ان کے اوپر حملے کا ایک منصوبہ بنایا. اس کا مقصد یہ تھا کہ ایران کو کم سے کم 1 سال کے لیے جو موجودہ جس پوزیشن پہ وہ کھڑا ہے اس سے 1 سال پیچھے دھکیل دیا جائے. اسرائیل کا یہ جو ایک پلان تھا، یہ ابھی اس پہ انٹروین کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، اور کہا کہ مطلب اس کو ابھی نہ کرے. لیکن جو اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن یاہو، اس نے کہا تھا کہ فوری کارروائی کی جائے. ٹھیک ہے، تاہم جو ہے جو امریکی انٹیلیجنس ہے اس نے خبردار کیا تھا کہ اگر اسرائیل نے یہ ایکشن کیا تو اس خطے کے اندر وسیع تنازع جو ہے لمبا سٹارٹ آ جائے گا. ایران نے کہ چوڑیاں تھوڑی پہنی ہیں، ایران بھی مطلب آ کے اسی پیمانے پر دیکھیں، وہ جب ملک آپس میں لڑتے ہیں تو اس میں سے چوڑیاں تو نکل جاتی ہیں. وہ تو ملکوں کی جب جنگ ہوتی ہے تو وہ پھر خطے میں دوسرے حریف جو ہیں وہ بھی میدان میں کود پڑتے ہیں. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ یوکرائن کی جنگ ہے، جب رشیا کودا تو پھر سارا یورپ کو کودنا پڑا، امریکہ بھی کودا اس جنگ میں.
جنگ آپ شروع کر لیتے ہیں، یہ یاد رکھیں، جنگ انسان شروع کر لیتے ہیں، لیکن اس کو روکنا پھر اچھا ملک صاحب میرا اس میں پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہے. اگر میں بات کروں ایک منٹ میری بات کو مکمل ہونے دیں. دیکھیں، انسان جنگ چھیڑتے ہیں، انسان جنگ ٹھیک ہے لیکن پھر یہ انسانوں کی بس میں نہیں ہوتا اس کو روک. یہ میری بات یاد رکھیں. چلے میں آپ انسان جو ہیں وہ جنگ چھیڑتے ہیں. خیر ملک صاحب اس میں اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. جیسے کہ میرے خیال میں جن قوموں نے بہادری کے ساتھ دنیا کا مقابلہ کیا انہوں نے ہی ترقی کی، انہی کی اکانومی اسٹرانگ ہوئی. جیسے کہ الیگزینڈر دی گریٹ پوری دنیا پہ قبضہ کیا، ریسورسز پہ قبضہ کیا. آج وہ اسکندر اعظم کے نام سے جانا جاتا ہے. یونانی جنگجو آئے، پھر اسپارٹنز، پھر مسلمان آئے، اور مسلمانوں نے بھی جب تک دلیری کے ساتھ دنیا کا مقابلہ کیا ترقی کی. پھر سلطنت عثمانیہ کے بعد آپ کے سامنے جو ہوا، لیکن اینی وے اس کے بعد انگلینڈ آ گیا، اور انگلینڈ کا سورج غروب نہیں ہوتا تھا. انہوں نے وار کی، جنگیں کی، تبھی تو ریسورسز پہ قبضہ کیا، اس لیے تو اکانومی اسٹرانگ ہے. پھر اگر سب کو گئے، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں جرمنی دیکھیں، فرانس دیکھیں، رشیا دیکھ لیں، سارے سب کی فوجیں مضبوط ہیں اور سارے وار سے ڈرتے نہیں ہیں، دلیر لوگ ہیں. امریکہ دیکھیں، 339 سال میں سے 222 سال سے جنگ میں ہے. پچھلے تو 100 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں جنگ میں، اور اس کی اکانومی دیکھیں گرو کرتی جا رہی ہے. اسرائیل کو دیکھ لیں، جنگ میں ہے، گرو کرتا جا رہا ہے. جاپان نے جنگ کی، جنگ کے بعد دوبارہ وہ اٹھا ہے اور گرو کرتا جا رہا ہے. تو مسئلہ بہادر قوموں اور ان کی کمٹمنٹ کا ہے، اور جنگیں بھی وہی لوگ کرتے ہیں جن کی کمٹمنٹ اسٹرانگ ہوتی ہے، اور بہادر قومیں ہی جو ہے نا وہ دنیا کو کنٹرول کرتی ہیں، اور انہی کی اکانومیز اینڈ پہ اسٹرانگ ہوتی ہیں. اینی وے یہ میرا پوائنٹ آف ویو تھا. آپ بتائیں آپ کیا کہتے آپ کی بات ٹھیک ہے، جب آپ کی ملٹری مضبوط ہوتی ہے، آپ کی اکنامکس مضبوط ہوتی ہے. دیکھیں اس طرح سے پھر جاپان ہے، اس کی بہت تھوڑی سی ملتی ہے، یورپ کے کئی ممالک ہیں ان سے. سر اسے جنگ لڑی اور آج بھی دوسرے نمبر پہ اسٹینڈ کرا نا امریکہ کے بعد. خیر اس کے اوپر ہم پھر کبھی پروگرام کریں گے کہ یہ اصل میں ایشو کیا ہوتا ہے، لیکن ہم اس وقت بات جب آپ ڈرپوک ہو جاتے ہیں، آپ بیک فٹ پہ چلے جاتے ہیں، آپ بیک فٹ پہ دبائے جاتے ہیں. آپ ذرا حوصلہ پکڑیں. آپ کیا جنگوں میں آپ نے کیا کون سی جنگیں کر رہی ہیں آپ نے؟ ایزی ہو جائے. جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھیے. جنگیں جو ہیں وہ انسانوں کو مار ڈالتی ہیں. پہلی جنگ عظیم میں 6 کروڑ انسان لقمہ اجل بنے، دوسری میں بھی اتنے بنے. قوموں نے یہ سیکھا جنگوں کے بعد، اور پھر یورپی یونین کی تشکیل ہوئی. جو یورپ آپس میں 10 کروڑ انسانوں کو مار بیٹھا، آج وہ ہاں تو انہوں نے پھر عراق پہ حملہ کیا، پھر انہوں نے وہاں پہ حملہ کیا، پھر انہوں نے حملے کیے. پھر وہی بات کر رہے ہیں نا آپ. کسی نے نہیں، کوئی کسی پہ حملہ نہیں کرتا. بات کو آپ سمجھیں کہ جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں یہ وقت کی اہم ضرورت ہے. اگر یہ مذاکرات کامیابی کی طرف چلے جاتے ہیں تہران کے اور امریکہ کے، دیکھیں اس سے کیا ہوگا. ایرانی تیل دنیا کو بلے سے گیا. تیل کی قیمتوں میں کمی آئے گی. ایرانی جو اپنی پروڈکٹس ہیں عرصہ دراز سے بیرون ملک نہیں بیچ سکتے، ایکسپورٹ نہیں کر پا رہے، ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیں گے. خطے میں ایران کی مضبوطی ہو. یہ دیکھیں ایرانی انقلاب سے پہلے ایران اس خطے کا تقریباً ایس ایچ او تھا. 30 سالوں میں پھر اس کے اوپر ایک لمبی ڈبیٹ ہے. پر عرصے سے ایک لمبی ڈبیٹ ہے کہ اسلام کا بھی ایسا جو رہا ہے وہ ایک لمبی ڈبیٹ ہے کہ ایران جو ہے وہ اس کی جو پاور تھی بڑی سازش کے ذریعے اس کو لٹرلی ریڈ کیا گیا، اور آج ایران بہت نیچے آ گیا. تو دیکھیں جب آپ تھوڑا سا بیک فٹ پہ ہوتے ہیں تو پھر آپ مذاکرات کا راستہ اپناتے ہیں. مذاکرات سے نکل کر ہی آپ نے اپنی دیکھیں ایران کا مسئلہ یہ ہے کہ اس نے اپنی اکانومی کو بہتر کر. دیکھیں وہاں پہ بے روزگاری ہے، وہاں پہ لا لیسنس ہے، چیزیں ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں. آئے دن جو مہنگائی ہے وہ آسمان کو چھو رہی ہے. لوگوں کا جو افراط زر ہے وہ بڑھ رہا ہے. لوگوں کی جو زندگی ہے متلخ ہو رہی ہیں، تنگ ہو رہی ہیں. تو آپ ان لوگوں کو بھی تو ریلیف دینا ہے نا. آپ میں ہر وقت جنگ کا قدر تو نہیں نا تبل بچانا وہاں پہ. تو یہ مذاکرات کا ہونا ایران کے لیے بہت بہتر ہے، کیونکہ اگر یہ مذاکرات نہیں ہوتے اور اسرائیل، آپ یہ فرض کریں کہ اسرائیل ایران پہ حملہ کرے تو اس کے اثرات پاکستان پر بھی آئیں، پورے خطے پہ اس کے اثرات آئیں گے. ایران کے ساتھ ایمریٹس ہے، سعودی عرب ہے، یہ سارے ممالک تو خطے پہ اس کا اثر پڑے گا. تو ان مذاکرات کی کامیابی جو ہے، ہم دعا گو ہیں کہ یہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو مذاکرات ہیں وہ کامیاب ہوں. ایران اس کے اوپر، ایران کا ایک اپنا اصولی موقف ہے. ایران کہتا ہے کہ اس کے جو جوہری تنصیبات ہیں وہ پرامن مقاصد کے، وہ جوہری ہتھیار نہیں بنا. یہ ایران کا پہلے دن سے موقف ہے. اچھا عالمی جو ایجنسی ہے اس نے کئی وزٹ بھی کیے ہیں، ایسا نہیں ہے، اس نے کئی وزٹ بھی کیے ہیں. لیکن ظاہر ہے اب جو IAEA نے موجودہ ایک بیان جاری کیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایران جوہری ہتھیار بنانے کے قریب ہے، تو یہ ایک الارمنگ ہے. دیکھیں یہ ڈبل سٹینڈرڈز تو ہیں دنیا کے.
یعنی کہ امریکہ جوہری ہتھیار بنائے وہ قبول ہے، جو دنیا اسرائیل بنائے تو قبول ہے. وہ قبول ہے، لیکن اگر ایران بنائے تو وہ قبول نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ڈبل اسٹینڈرڈس ہیں، لیکن ان ڈبل اسٹینڈرڈ سے ہی نکل کر آپ نے اپنی راہ متعین کرنی ہے۔ پہلے آپ نے خود کو ٹھیک کرنا ہے۔ دیکھیں آپ ایک گاڑی چلا رہے ہیں، لیٹس سپوز گاڑی کی ہیٹ اپ ہوگی، تو آپ گاڑی چلاتے جائیں گے، آپ روکیں گے نا تھوڑی دیر، آپ روکیں گے، اس کا ریڈیٹر کھولیں گے، اسے ٹھنڈا کریں گے، اس پہ پانی ڈالیں گے، پھر ہی اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوں گے نا۔ تو سیم لائک ایران کہ ابھی تھوڑا سا بیک فٹ پہ ہونا ضروری ہے، تھوڑے سے بیک فٹ پہ ہوں گے، مذاکرات اگر کامیابی کی طرف جاتے ہیں تو خطے میں خوشحالی کا دور شروع ہوگا، اکنامکس بہتر ہوگی، معیشت درست سمت میں چلے گی، تو چیزیں بہتری کی طرف آ جائیں۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ بہرحال کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ ہے، اور کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ جو اگر گاڑی کا ریڈیٹر کھول کے بیٹھ گئے تو باقی گاڑیاں بہت دور تک آگے نکل جائیں گی. خیر بلک صاحب آپ نے ٹھیک کہا کہ کامیاب ضرور ہونے چاہیے ان کے آپس میں مذاکرات. اچھا یہاں پہ تو امریکہ مذاکرات کی بات کر رہا ہے، لیکن بات آ رہی ہے افغانستان کی، جہاں افغانستان میں اتنے ہتھیار وہ چھوڑ گیا دہشت گردوں کے لیے کہ امن پیدا نہ ہو اور لڑائی ہوتی رہے، دہشت گرد حملے ہوتے رہے. اور یہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے لیے بڑا چیلنج بنتا جا رہا ہے. جب آپ نے خبر تو سنی ہوگی کہ طالبان نے کتنے ہتھیار جو ہے نا سیل کر دیے ہیں. جی دیکھیے حسن صاحب، میں اس سے پہلے بھی ہم ایک پروگرام میں یہ ڈسکس کر چکے ہیں اپنے اسی پوڈ کاسٹ میں کہ 2021 میں جب طالبان نے افغانستان کے اوپر قبضہ کیا تو یہ امریکہ نے جب اس خطے کو چھوڑا تو بہت جلد بازی میں چھوڑا، لیکن چھوڑنے کا نقصان امریکہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، امریکہ کو افغانستان چھوڑنے کا فائدہ تو کوئی نہیں ہوا۔ آپ نے 20-21 سال یہاں پہ جنگ لڑی ہے، تو بھی آپ نے حاصل کیا کیا بتائیں نا؟ خود امریکی کہتے ہیں کہ کھربوں ڈالر ویسٹ کیے، وہ 0% آپ نے یہاں سے حاصل کیا، کوئی اسٹریٹجک ڈپتھ آپ کی یہاں پہ حاصل نہیں ہو سکی۔ آپ نے خطے کے اندر جو آپ کا ایک آپ نے نیریٹو ڈرگ کرنے آئے تھے یا اپنی ایک اسٹریٹجک اہمیت کو بنانے آئے تھے، وہ آپ نہیں بنا پائے۔ اور 2021 میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح افغان طالبان نے ایک کے بعد ایک شہر پہ قبضہ کرتے کرتے کابل میں آ گئے تھے۔ اب جب یہ قبضہ ہو گیا، ٹھیک ہے، اب جب یہ قبضہ ہو گیا تو اس کا نقصان کیا ہوا کہ جلد بازی میں وہ چیزیں یہیں پہ چھوڑ کے بھاگ گئے، ٹھیک ہے، کچھ چیزیں چھوڑ کے بھاگ گئے اور کچھ چیزیں جو وہ نیشنل آرمی اور پولیس کو ٹرین کر رہے تھے آنے والے حالات کے لیے، جو فوج تھی اور نیشنل پولیس تھی افغانستان کی، وہ جو ویپن یوز کر رہی تھی وہ امریکی ساخت، ٹھیک ہے، سارے امریکن ویپنس. امریکن ویپن سے۔ جب افغان طالبان نے قبضہ کر لیا تو ظاہر ہے وہ فوج بھی ان کے انڈر آ گئی، پولیس بھی ان کے انڈر آ گئی، تو انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا، جو امریکی ساخت ہتھیار تھے نیشنل آرمی سے اور پولیس سے وہ لے، ٹھیک ہے، افغان طالبان، ٹھیک ہو گیا۔ اس پہ کوئی بہت اتھینٹک سٹڈی تو نہیں ہے یا کوئی بہت اتھینٹک سورس تو نہیں ہے، لیکن غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق یہ 5 لاکھ کے قریب ہتھیار جو تھے افغان طالبان نے جو خریدے، انہوں نے مختلف گروہوں کو بیچے۔ سو ڈھیر چکے ہیں. جی مختلف گروہوں کو، میں بتا رہا ہوں نا کہ یہ کوئی اتنی میرے پاس اس کی کوئی تصدیق باقاعدہ تصدیق نہیں ہے، لیکن ریومرس ہیں. ریومرز نہیں ہے، جو غیر مصدقہ اطلاعات ہیں جو ہم انٹرنیشنل میڈیا کے تھرو اور جو کچھ غیر ملکی جو تجزیہ کار ہیں، جب ہم ان کو سنتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ 5 لاکھ کے قریب جو ہتھیار ہیں وہ مختلف گروہوں کو بیچے گئے، انہوں نے خود تو رکھے نہیں ہیں نا، ٹھیک ہے، ظاہر ہے افغانستان کو اپنی اکانومی چلانے کے لیے کچھ پیسے چاہیے، تو وہ پیسے انہوں نے تھرو یہ 5 لاکھ ویپن بیچ کے حاصل کیے۔ یہ جن گروہوں کو بیچے گئے اس میں ٹھیک ہے طالبان پاکستان کے ہیں، اس میں داعش کے لوگ بھی ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کچھ دیگر جو بھی ہو. اس میں ظاہر ہے اس میں بی ایل اے بھی ہے، اس میں بی ایل ایف بھی، ان سارے لوگوں نے امریکی ساخت ہتھیار جو ہیں وہ افغان طالبان سے خریدے۔ تو افغان طالبان سے تو جو مرضی خرید لیا آپ وہاں پہ چرس، گانجا، ہیروئن، یعنی کہ یہ افغان طالبان وہ قوم ہے جو صرف شراب کو حرام سمجھتی ہے، وگرنہ چرس، گانجا، ہتھیاروں کے کاروبار کو جائز سمجھتی ہے۔ اچھا، تو آپ نے پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنے کے لیے بی ایل اے، بی ایل ایف اور ٹی ٹی پی کو یہ ہتھیار بھیجے، اس سے کیا ہوا کہ وہ ان ہتھیاروں سے انہوں نے پاکستان کے اندر کارروائیاں کی اور پاکستان کو ناقابل اطلافی نقصان پہنچایا۔ پھر حسن صاحب یہ ویپن صرف پاکستانی جو پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنے والے گروہ تھے صرف ان کو نہیں بیچے،
یہ ہتھیار انہوں نے افغانستان کے اندر جو گروہ تھے ان کو بھی بیچے. اچھا. ٹھیک ہو گیا, ان کو بھی بیچ دیے, ان کو تو ڈالر چاہیے تھے. تو یہ 5 لاکھ ہتھیار ہے. ہم نے پچھلے دنوں بھی ایک پوڈ کاسٹ میں ذکر کیا تھا, جیولن میزائل جو تھے وہ انہوں نے بیچے ہیں. جو مطلب امریکی میزائل تھے جو وہ چھوڑ گئے انٹرنیشنل آرمی اور پولیس کے پاس تھے, وہ بھی انہوں نے بیچ دیے. اور بیچے کن کو؟ ظاہر ہے جو بلوچستان میں لوگ کاروائیاں کر رہے ہیں, جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں ان کو بیچے, اور مختلف گروہوں کو بیچے. اور یہ گروہ اور وہ سارے وہ چیزیں ہیں, وہ لوگ ہیں جو افغانستان کے امن کو تو انہوں نے تباہ کیا ہی نا, اس کو تو آپ چھوڑ ہی دیں. انہوں نے پاکستان کے امن کو تباہ کرنے کی کوشش کی ہے, یہ ہتھیار بیچ گئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی جو ہماری پولیٹیکل گورنمنٹ ہے اور ہمارے جو اس وقت مسئلار ہیں عاصم منیر صاحب, وہ اس کے اوپر بڑا کنسرن رکھتے ہیں. اور انہوں نے بلوچستان کے اندر جو ہے وہ ایسے عناصر کو کچلنے کے لیے جو ہے وہ باقاعدہ ایک صرف ٹیررسٹ کو کچلنے کے لیے. آج دیکھیں, فوج نے ہمیشہ دہشت گردوں کو اکلا کما کیا ہے, فوج کبھی سویلینز کو نہیں مارتی. آپ نے دیکھا ہوگا کتنے کتنے بڑے جلسے اسلام آباد آئے, وہاں پہ جو ریڈ ایریا تھا وہاں پر فوج تعینات ہوتی ہے, لیکن فوج کبھی کسی اوپر گولی نہیں چلاتی. یہ فوج کا سٹائل ہے, فوج عوام سویلینز کے اوپر گولی نہیں چلاتی. مطلب یہ آپ مانیں, بجائے یہ کہ دہشت گرد نہ ہوں بلکہ دوسری طرف سے بڑی کاروائیاں بھی کی گئی تب, لیکن فوج اٹھائے وہ سارا وہ 9 مئی میں اگر ہوتا تو گولیاں چلتی تو لاکھوں لوگ جو ہے نا وہ مر جاتے. لیکن فوج کا ایک سٹائل ہے کہ وہ سویلینز کے اوپر گولیاں نہیں چلاتی. اب موجودہ قیادت جو ہے وہ فوج کی, وہ اس کے اوپر, اور پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے اور ادارے سارے ایک دیش کے اوپر ہیں. اور یہ ہتھیار جو افغان طالبان نے بیچے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے لیے گورنمنٹ ان کے ساتھ نیگوشیشن بھی کر دی ہے کہ اگر آپ اپنا مزید ہتھیار ہیں تو وہ آپ خدارا اپنی آرمی کو اور پولیس کو ٹرین کرنے کے لیے ہمیں جو گروپس پاکستان کو ڈسٹیبلائز کر رہے ہیں آپ ان کو تو نہ بیچیں, نہ داغا خوف کریں. لیکن مجھے بتائیں کہ ڈیفینیٹلی یہ بات تو ہے کہ افغانستان نے کوئی اتنی اسکروٹنائز تو کیا نہیں ہوگا کہ کون سا ہتھیار کس بندے کو گیا ہے اس کا شناختی کارڈ لے لیا جائے. ڈیفینیٹلی آزادانہ طور پہ بیچے ہوں گے سارے ہتھیار, تو کسی طرح اسکروٹنائز بھی نہیں ہو سکتا اب یہ پاکستان میں. دیکھیں نہیں حسین صاحب, اس کے اوپر تو ایک چیز میں نے آپ کو بتا دی نا کہ یہ گروہوں کو بیچے جاتے ہیں, اور یہ گروہ وہ ہیں جو افغان طالبان کے ساتھ بڑی دیر سے انٹیکٹ ہے. داعش جو ہے ISS وہ افغان طالبانوں کے ساتھ انٹیکٹ ہے. تو ٹی ٹی پی طریقے طالبان پاکستان اٹسیلف وہ اپنے آپ کو افغانستان کا حصہ مانتی ہے. تو یہ وہ گروہ ہیں جو ان کے ساتھ انٹیکٹ ہے. اور انہوں نے ٹھیک ہے سر, ہم چھوڑتے ہیں اس ٹاپک کو, ہم بات کرتے ہیں فوڈ جو ہے, فروٹ, پانی اور خوراک. پانی کے معاملے میں تو آپ بڑی مطلب پچھلے دنوں آپ نے کافی ہم نے ویڈیو کی ہے. زندگی کو چلانے کے لیے 2 چیزیں ہیں, خوراک اور پانی. پانی کا مسئلہ تو آپ کو پتا ہے کیسے پنجاب میں آیا ہوا ہے, آپس میں ہی تقسیم ہوئی پڑی. اچھا, کوئی غیر معیاری فوڈ کا بھی قصہ ہے, وہ اس کی کیا خبر ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں حسن صاحب, یہ بڑا انفارچونیٹ ہے پاکستان کے اندر. گورنمنٹ نے شباشی صاحب کی جو 2013 سے 18 تک کی گورنمنٹ تھی, تب انہوں نے ایک فوڈ اتھارٹی بنائی تھی, یعنی جو اتھارٹی. فوڈ اتھارٹی نے لاہور کی حد تک آپ نے دیکھا بڑا مطلب کام کیا, مانے بڑا کام کیا تھا. انہوں نے دیکھیں فوڈ کو چیک کرتے ہیں, کوالٹی چیک کرتے ہیں. اسسٹنٹ کمشنر کا مجھے نام یاد نہیں, بڑا ان کا ایک دفعہ چرچا تھا. ہاں, وہ مس عائشہ ہوا کرتی تھی. تو بات یہ ہے کہ یہ جو غیر معیاری فوڈ ہے دیہاتوں کے اندر اور چھوٹے شہروں کے اندر, اس کو چیک کرنے کے لیے جو ہے نا ایک میکانزم نہیں. لاہور جیسا بڑا شہر ہے, یہاں پر ٹیمیں ہیں, ویسے تو وہ چیک کرتے ہیں. لاہور کے داخلی اور خارجی راستوں پر لاہور کے اندر آنے والا دودھ چیک کیا جاتا ہے, اور دیگر چیزیں جو مصنوعات ہیں, جو اجناس ہیں یا جو دیگر چیزیں ہم کی وہ کوالٹی چیک کرتے رہتے ہیں. ہوٹلز کے اوپر بھی, ریسٹورنٹس کے اوپر بھی چھاپے مارتے رہتے ہیں. لیکن چھوٹے شہروں کے اندر ایسا کوئی میکانزم نہیں. کراچی میں کوئی نہیں ہے. لیکن کراچی تو وہ سندھ کا علاقہ ہے. اب سندھ کی گورنمنٹ جانے اور وہ جانے, سندھ میں کریں نا کام اس کے اوپر, کیوں نہیں کرے؟ کیا نا پشاور میں کوئی میکانزم نہیں بنائے نا فوڈ اتھارٹی بنائی کہ کوئٹہ میں کوئی میکانزم. کے پی گورنمنٹ بنائے, بلوچ گورنمنٹ بنائے, سندھ گورنمنٹ بنائے, انہوں نے کسی نے روکا ہے فوڈ اتھارٹی کو؟ آپ بس یہ لاہور کی اتھارٹی نے بنایا. دیکھیں نا, یہ تو جو ہے وہ پنجاب فوڈ اتھارٹی ہے نا بھائی, یہ ضرور. یہ تو آپ 18th امینڈمنٹ کے بعد صوبوں کو اختیار ہے وہ جو مرضی کریں, اپنی وسائل کو اپنی عوام کی ویلفیئر کے لیے یوز کریں. نہ ہم نے روکا ہے, ہم نے روکا ہے سندھ کو کہ آپ سندھ کے اندر جو ہے وہ چائنا کٹنگ کریں. مطلب ہم نے کہا ہے کہ چائنا کٹنگ کریں, بھائی آپ روکیں, آپ کا صوبہ ہے. پنجاب تو جا کے نہیں روکے گا, پنجاب تو سندھ کے فوڈ کا ذمہ دار نہیں ہے نا. نہ پنجاب کے پی کے فوڈ کا ذمہ دار ہے, نہ پنجاب بلوچستان کے فوڈ کا ذمہ.
بھائی اس فوڈ کوالٹی کو آپ نے انشور کرنا ہے، لوگوں کی جان و مال اور زندگیوں کا تحفظ آپ نے کرنا ہے، لیکن لوگ آپ کے آسرے اچھے ریسٹورینٹ میں کھانا کھاتے جاتے ہیں، اگر وہاں پہ باسی کھانا کھلا دی جائے۔ لاہور کی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ جو فوڈ اتھارٹی ہے اس کا یہ کام، میں تو اس کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں۔ جگہ جگہ پہ انہوں نے اپنے نمبر جو ہیں وہ ڈالے ہوئے ہیں فوڈ اتھارٹی نے، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا اگر کسی بھی جگہ فوڈ کی کوالٹی کو لو دیکھتے ہیں یا سٹاف کا ایٹیٹیوڈ آپ کی طرف ٹھیک نہیں ہے، یا آپ دیکھتے ہیں کچن کے اندر سٹاف بغیر سر پہ کیپ لیے اور گلوز پہنے اور اس طرح سے اگر وہ کرتے ہیں تو آپ ہمیں تصویر بھیجیں، اور وہ جرمانہ بھی کرتے ہیں کئی دفعہ۔ سو مجھے ذاتی طور پر یہ اتفاق ہوا ہے کہ میں نے، ہمارے ایک دوست ہیں بدر صاحب فوڈ اتھارٹی میں ہوتے ہیں، میں 2 دفعہ ان کو مختلف فوڈ پوائنٹ سے کھانا کھاتے ہوئے تصویر بھیجی کہ ان کا فوڈ غیر معیاری ہے، انہوں نے اس کو کریکشن کیا، اور جب دوبارہ کھانا کھانے گئے تو بہتری تھی، ٹھیک ہے۔ دیکھیے یہ جو غیر معیاری فوڈ ہے چھوٹے شہروں کے اندر، یہ انسانی جانوں کے اوپر، انسانی جانوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں حسن صاحب، میں آپ کو بتاؤں، ٹھیک ہے۔ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، پتہ نہیں کون کون سا فوڈ کیچپس اور کون کون سے سوسیج پرانی جو چیزیں ہیں وہ استعمال کرتے ہیں۔ آپ نے گزشتہ ہفتے بھی خبر سنی ہوگی، 4-5 بچوں کو انہوں نے بریانی تقسیم کی اور پھر ان کے بعد ان کی طبیعت خراب ہو گئی، بڑی مشکل سے ان کو لائی، اس سے پہلے مٹھائی کھلائی اور 2-3 بچوں کی ہلاکت ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے وہ لسی پلائی اور ان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ تو یہ ہے کہ جو فوڈ کو چیک کرنا اور اس کو جو ہے انشور کرنا کہ یہ عوام کے لیے بہتر ہے، یہ بڑی ذمہ داری کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو پنجاب کی حد تک تو، لاہور کی حد تک تو فوڈ اتھارٹی جو بڑے شہر ہیں جیسے لاہور ہے، شیخو پورہ ہے، وزیر آباد ہے، سیالکوٹ ہے، اس کی حد تک تو وہ بڑی آسان طریقے سے اپنی جو ہے ڈیوٹی وہ پرفارم کر رہے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں ان کے اوپر کوئی تنقید نہیں کر رہا فوڈ اتھارٹی کے اوپر، لیکن میں یہ کہتا ہوں فوڈ اتھارٹی کو کہ وہ آ، غیر معیاری جو خوراک ہے، اور اس خاص طور پر جو غیر معیاری پانی بکتا ہے، آپ جاتے ہیں کوئی منرل واٹر کی وہ چھوٹا سا وہ لگاتا ہے کمپنی اور بیچنا شروع کرتا ہے، ان چیزوں کی چھوٹے شہروں میں چیک کرنے کی بڑی ضرورت ہے۔ لارج بہت بڑا آپ سیٹ اپ نہ بنائیں، لیکن وہاں پر کوئی آفس 2-4 لوگ ڈپیوٹ ہوں جن کو پتہ ہو کہ ہم نے جانا ہے فوڈ چیک کرنا ہے۔ یہ جو ڈھابے ہیں، یہ جو ٹھیلے چھوٹے چھوٹے بنے ہوتے ہیں، ان کے فوڈ کو چیک کرنا اور ان کی کوالٹی کو انشور کروانا، یہ بڑی ذمہ داری کی بات ہے۔ یہ لوگوں کی جان و مال کو بچانا، ان کی حفاظت کرنا، یہ ذمہ داری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ فوڈ اتھارٹی کو چھوٹے شہروں میں یہ لازمی کرنا چاہیے۔ یعنی کہ آپ چاہ رہے ہیں ریورس آسموسس جو پلانٹس ہیں ان کو بھی گورنمنٹ کے کسی ادارے کے ساتھ منسلک کر دینا چاہیے تاکہ وہاں بھی کوالٹی چیک ہو۔ جی بالکل ایسے ہی۔ اللہ گہری بھائیوں میں سلوک ہے اور پاکستان اور بنگلہ دیش آپس میں دوبارہ بھائی بن جائیں اور دنیا میں جنگیں ختم ہو جائیں، یعنی کہ اسرائیل اور ایران کی صلح ہو جائے، امریکہ کے مذاکرات کامیاب ہو جائیں اور دنیا میں امن و امان پیدا ہو۔ مجھے اور اعظم ملک صاحب کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔